امریکہ نے اپنی پیٹرو ڈالر کی بالادستی برقرار رکھنے اور ڈالر کو عالمی تجارت میں شامل رکھنے کے لیے سعودی عرب کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے ممکنہ معاہدے کی رپورٹ کی دستاویز کانگریس کو بھی ارسال کر دی ہے۔ ایک طرف ایران کے جوہری پروگرام پر سخت اقتصادی اور سفارتی پابندیاں عائد ہیں اور ایران میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اسے عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام کے لیے خطرہ قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ ایسے جوہری تعاون کے معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو مستقل برقرار رکھنا، مسلم ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف بطور ایندھن استعمال کرنا، یہ امریکی سامراج کی 80 سالہ پرانی پالیسی ہے جس کا مقصد خطے میں اپنی حاکمیت برقرار رکھنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک سول جوہری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ عدم پھیلاؤ یعنی نان پرولیفریشن کی وہ حفاظتی شرائط شامل نہیں ہیں جنہیں امریکہ طویل عرصے سے ضروری قرار دیتا رہا ہے تاکہ سعودی عرب جوہری ہتھیار تیار نہ کر سکے۔ یہ بات اس دستاویز کی نقل کے مطابق سامنے آئی ہے جو کانگریس کو بھیجی گئی ہے۔ ریپبلکن رہنما ٹرمپ اور سابق صدر جو بائیڈن جو ڈیموکریٹ ہیں، دونوں نے سعودی عرب کے لیے پہلے سول جوہری بجلی گھر قائم کرنے کے مختلف راستوں پر کام کیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دنیا میں ایک نئی جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 4 فروری کو نیو سٹارٹ ٹریٹی کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ یہ معاہدہ امریکہ اور روس کے درمیان آخری اسٹریٹجک اسلحہ محدود کرنے کا معاہدہ تھا، جبکہ چین بھی اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ممکنہ جوہری معاہدے کے حوالے سے امریکہ میں سنجیدہ تحفظات پائے جاتے ہیں۔ اسلحہ کنٹرول کرنے کے حامی حلقے بڑی تعداد میں ڈیموکریٹ اراکین اور بعض ریپبلکن رہنما اس کی مخالفت میں ہیں۔ حتیٰ کہ ماضی میں امریکہ کے موجودہ وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی شامل ہیں جب وہ سینیٹر تھے۔ وہ بھی اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ کسی بھی معاہدے کو سخت اور واضح حفاظتی شرائط کا پابند بنایا جائے۔ ان کے مطابق سعودی عرب کو نہ تو یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے اور نہ ہی استعمال شدہ جوہری ایندھن کی ری پروسیسنگ کی صلاحیت دی جائے، کیونکہ یہ دونوں راستے بالآخر جوہری ہتھیار سازی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یہی موقف مختلف امریکی حکومتیں بھی اختیار کرتی رہی ہیں۔ ان حلقوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ سعودی عرب ایڈیشنل پروٹوکول قبول کرے جس کے تحت اقوام متحدہ کا جوہری نگران ادارہ کسی ملک کی جوہری سرگرمیوں پر زیادہ وسیع اور سخت نگرانی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ غیر اعلانیہ مقامات پر اچانک معائنہ کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اسی تناظر میں اسلحہ کنٹرول کرنے کے لیے سرگرم تنظیم آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن نے انکشاف کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے نومبر میں کانگریس کی متعلقہ کمیٹیوں کو ایک ابتدائی رپورٹ ارسال کی تھی۔ قانون کے تحت اگر انتظامیہ ایڈیشنل پروٹوکول کی راہ اختیار نہیں کر رہی تو اسے کانگریس کو اس بارے میں مطلع کرنا ہوگا۔ اسی تنظیم کی عدم پھیلاؤ پالیسی کی سربراہ کیلسے ڈیون پورٹ نے خبردار کیا کہ یہ رپورٹ اس خدشے کو تقویت دیتی ہے کہ شاید ٹرمپ حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ مجوزہ جوہری تعاون کے معاہدے سے پیدا ہونے والے پھیلاؤ کے خطرات اور اس سے قائم ہونے والی ممکنہ پریسیڈنٹ کے اثرات کا مکمل اور سنجیدہ جائزہ نہیں لیا۔ ٹرمپ کی جانب سے کانگریس کو بھیجی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان مجوزہ سول جوہری معاہدہ جسے 123 ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے سول جوہری پروگرام میں امریکی صنعت مرکزی کردار ادا کرے۔ رپورٹ کے مطابق اس انتظام سے جوہری پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن اسی دستاویز میں یہ امکان بھی موجود ہے کہ سعودی عرب مستقبل میں یورینیم افزودہ کرنے کا پروگرام رکھ سکے۔ اس میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جوہری تعاون کے حساس ترین شعبوں جیسے یورینیم افزودگی اور استعمال شدہ جوہری ایندھن کی دوبارہ تیاری یعنی ری پروسیسنگ کے بارے میں اضافی حفاظتی اور تصدیقی اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان شعبوں کو مکمل طور پر خارج نہیں کیا گیا
سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، جو عملاً ملک کے بااختیار حکمران ہیں، پہلے یہ بیان دے چکے ہیں کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو سعودی عرب بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان کے بقول ایسا قدم سیکیورٹی اور مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہوگا۔ اگرچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسی صورتحال دیکھنا نہیں چاہتے۔ کیلسے ڈیون-پورٹ کے بقول کانگریس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظامیہ کے اس اختیار پر نظر رکھے جس کے تحت وہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر سکتی ہے، اور وہ صرف سعودی عرب پر اس کے اثرات ہی نہیں بلکہ اس معاہدے سے قائم ہونے والی مثال پر بھی غور کرے اور مجوزہ 123 ایگریمنٹ کی شرائط کا بھرپور جائزہ لے۔ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ 22 فروری کے آس پاس 123 ایگریمنٹ کانگریس میں پیش کر سکتی ہے، کیونکہ کانگریس کو رپورٹ بھیجنے کے بعد اسے تقریباً 90 دن کے اندر یہ معاہدہ جمع کرانا ہوتا ہے۔ اگر 90 دن کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو دونوں اس معاہدے کی مخالفت میں قراردادیں منظور نہ کریں تو یہ خود بخود نافذ ہو جائے گا اور سعودی عرب کو سول جوہری پروگرام شروع کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 19 نومبر 2025 میں یعنی تقریباً 3 مہینے پہلے امریکہ اور سعودی عرب نے سول نیوکلیئر معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے اعلان کیا تھا کہ جوہری توانائی معاہدے کے تحت سعودی عرب کو یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ معاہدہ سعودی عرب میں ایک بڑے جوہری بجلی گھر کی تعمیر پر مرکوز ہے۔ امریکی حکومت نے گزشتہ برس یہی کہا تھا کہ یہ معاہدہ صرف پرامن اور سول مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال سے متعلق ہے۔ اس کا افزودگی یا جوہری ہتھیاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقصد صرف محفوظ، قابل اعتماد اور سستی بجلی پیدا کرنا ہے۔ تب امریکہ کا ماننا تھا کہ 2 طرفہ حفاظتی معاہدوں کے تحت امریکہ اور سعودی عرب اپنی شراکت داری کو وسعت دینا چاہتے ہیں، امریکی جوہری ٹیکنالوجی سعودی عرب لانا چاہتے ہیں اور عدم پھیلاؤ کے عزم کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ اس معاہدے میں فوجی اور معاشی مرات وابستہ ہیں، جن میں ڈی پلیٹڈ یورینیم گولہ بارود کی خریداری، فوجی سپلائی کے قرضے حاصل کرنا اور دفاعی تحقیق میں شرکت شامل ہے۔ جب یہ معاہدہ 3 مہینے قبل ہوا تو اس وقت یورینیم افزودگی کی اجازت دینے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اب اچانک ٹرمپ نے روس کے ساتھ معاہدہ ختم ہوتے ہی ایک نیا معاہدہ کرنے کے لیے سرکاری دستاویز کانگریس بھیج دیے۔ ٹرمپ محمد بن سلمان کا اب مسلسل دفاع کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وائٹ ہاؤس میں خاشق جی کے قتل کے سوال پر ٹرمپ نے MBS کا بھرپور دفاع کیا تھا اور بلکہ صحافی کو اچھی خاصی جھاڑ بھی پلائی تھی۔ 3 مہینے قبل ہی واشنگٹن اور ریاض کے درمیان ایک اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ بھی طے پایا تھا، جس کے تحت سعودی عرب کو نامعلوم تعداد میں F-35 لڑاکا طیارے اور سینکڑوں ابرامس ٹینک فروخت کیے جانے کا عہد کیا گیا تھا۔ ولی عہد نے اعلان کیا کہ ریاض امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری کے وعدوں کو بڑھا کر تقریباً $1 کھرب تک لے جائے گا، جو پہلے طے شدہ معاہدوں میں ایک بہت بڑی توسیع ہے۔ اس معاہدے سے قبل مئی 2025 میں دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت سعودی عرب نے $600 ارب کی سرمایہ کاری امریکہ میں کرنے کا اعلان کیا تھا، جس میں $142 ارب مالیت کا اسلحہ خریدنے کا معاہدہ بھی شامل تھا۔ وائٹ ہاؤس نے سرکاری تفصیلات جاری کی تھی کہ یہ معاہدہ، جس میں توانائی اور معدنی وسائل کی ترقی جیسے شعبوں میں تعاون بھی شامل ہے، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اب تک کی سب سے بڑی اسلحہ فروخت کرنے کے حوالے سے ایگریمنٹ ہے۔ امریکہ کی جوہری حکمت عملی کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ محض سیکیورٹی پالیسی نہیں لگتی، بلکہ عالمی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کا ایک سیاسی ٹول بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایک طرف ایران کے جوہری پروگرام پر سخت اقتصادی اور سفارتی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں اور اسے عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام کے لیے خطرہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایران کی سرزمین پر امریکی طیارے داخل ہو کر وہاں بمباری کرتے ہیں
اس کے پورے جوہری نظام کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ایران کے اندر بار بار مداخلت کر کے وہاں پر انسرٹنٹی کو پیدا کیا جاتا ہے، دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ ایسے جوہری تعاون کے معاہدے کیے جا رہے ہیں جن میں سول جوہری ٹیکنالوجی کی منتقلی اور توانائی منصوبوں میں شراکت شامل ہے۔ یہ تضاد اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ کیا جوہری عدم پھیلاؤ کے اصول واقعی عالمی سلامتی کے لیے ہیں یا بڑی طاقتوں کے اسٹریٹجک مفادات کے مطابق ڈھالے جاتے ہیں۔ اس پالیسی کا ایک اور اہم پہلو مشرق وسطیٰ کی علاقائی سیاست ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے اس خطے میں اپنے اتحادیوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے تاکہ طاقت کا توازن برقرار رکھا جا سکے اور کسی ایک طاقت کو مکمل غلبہ حاصل نہ ہو۔ اسی تناظر میں واشنگٹن یہ موقف اپناتا ہے کہ جوہری تعاون کے معاہدوں کے ساتھ نگرانی کے نظام اور بین الاقوامی اداروں کی سخت شرائط موجود رہیں، خاص طور پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جیسے اداروں کے ذریعے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر سیاسی اتحادیوں کو نسبتاً زیادہ لچک دی جائے تو عالمی اداروں کی ساکھ متاثر ہوتی ہے اور عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام پر اعتماد کمزور پڑتا ہے۔ طویل المدتی طور پر اس دوہرے معیار کے اثرات خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک طرف بعض ممالک کو جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی دی جائے جبکہ دوسری طرف دوسرے ممالک کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے یا ان کو روکا جائے تو یہ احساس بڑھتا ہے کہ عالمی نظام میں اصولوں سے زیادہ طاقت کی سیاست چل رہی ہے۔ اس سے نہ صرف علاقائی اسلحے کی دوڑ بڑھ سکتی ہے بلکہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ممالک میں عدم تحفظ کا احساس بھی گہرا ہو سکتا ہے، جو مستقبل میں عالمی سفارتکاری اور امن کے لیے نئے چیلنجز پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چین نے مشرق وسطیٰ میں امریکی سامراجی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان 2023 میں معاہدہ کرایا تھا، اور بیجنگ میں ہونے والے اس معاہدے نے تقریباً 7 سال کی کشیدگی کے بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ دونوں ممالک کے سفارت خانوں کو دوبارہ کھولنا، باہمی عدم مداخلت کے اصول کی پابندی کرنا اور علاقائی تنازعات کو براہ راست سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی کوشش اس معاہدے کا حصہ تھا۔ اس معاہدے کو مشرق وسطیٰ میں سفارتی تناؤ کم کرنے اور خطے میں سیاسی استحکام کی طرف ایک اہم قدم سمجھا گیا۔ امریکہ جو اب سعودی عرب کو نیوکلیئر پاور بنانے کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت گہری چال ہے، اور وہ بنیادی طور پر چال یہ ہے کہ امریکہ اس بات سے خوف زدہ ہے کہ جو عالمی تجارت اور خاص طور پر پیٹرو ڈالر کا جو تصور ہے، اگر اقوام اور تیل فروخت کرنے والے ممالک جو اوپیک اور اوپیک پلس ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تو امریکہ کی معیشت کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ یہاں پر ایک چال چل رہا ہے، اور وہ چال یہ ہے کہ سعودی عرب کو سول جوہری ٹیکنالوجی بھی دی جائے اور اس کو یہ پروگرام بھی دیا جائے۔ اس پروگرام کی براہ راست نگرانی بھی امریکہ خود کرے اور امریکی ماہرین وہاں پر بھیجے جائیں اور ان ماہرین کی نگرانی میں یہ پورا سسٹم وہاں ڈیولپ کیا جائے۔ اور پس پشت مقاصد صرف ایک ہی ہیں کہ امریکہ اپنی معیشت کو اور اپنے ورلڈ آرڈر کو بچانا چاہتا ہے، اور ورلڈ آرڈر کو بچانے کے لیے جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ پیٹرو ڈالر ہے، اور عالمی ٹریڈ ڈالر کرنسی میں ہونا ہے۔ سعودی عرب اس کا اہم محرک ہے اور اہم اتحادی بھی ہے، کیونکہ امریکہ نے سعودی عرب سے متعلق ہمیشہ یہی کہا ہے اپنی کانگریس کی رپورٹس میں، اور امریکی تھنک ٹینکس جو سرکاری تھنک ٹینکس بھی ہیں وہ ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ امریکہ اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ اسپیشل ریلیشن شپ ہیں، اور ان اسپیشل ریلیشن شپ کا آغاز جو ہے وہ امریکی صدر روز ویلٹ نے شروع کیا تھا، جس میں سعودی عرب کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے یا پہلے بادشاہ تھے ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر معاہدے کی صورت میں کیا گیا تھا۔ آج امریکہ سعودی عرب کو تحفظ فراہم کرتا ہے انہی معاہدات کے تحت، لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ خطے کے اندر امریکہ اپنی ہیجمنی کو قائم رکھنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس خطے کے اندر اب صرف چالیں امریکہ کی نہیں ہیں، اب اس خطے کے اندر سعودی عرب کے ساتھ خود چین اور روس بھی ایک بڑا شراکت دار بن چکا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔